کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ہمیں اپنے گھر لے گئے۔ وہاں 3 بکریاں تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے سامنے ان کا دودھ نکالو۔ حضرت مقداد فرماتے ہیں ہم ان بکریوں کا دودھ نکالتے اور ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پیتا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ اٹھا کر رکھ دیتے۔ فرماتے ہیں آپ رات کے وقت تشریف لائے اور اس طرح سلام کرتے کہ سونے والا بیدار نہ ہو اور جاگنے والا سن لے۔ فرماتے ہیں پھر آپ مسجد میں جا کر نماز پڑھتے، پھر اپنے حصے کا دودھ پیتے۔ ایک رات میرے پاس شیطان آیا، اس وقت میں اپنے حصے کا دودھ پی چکا تھا۔ اس نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی ضروریات کے مطابق ان کو تحفے اور ہدیے دیتے ہیں، ان چند گھونٹوں کی آپ کو کیا حاجت ہے؟ فرماتے ہیں میں گیا اور وہ دودھ پی گیا۔ جب وہ دودھ میرے پیٹ میں سما گیا اور جان لیا کہ اس کی کوئی سبیل راستہ نہیں تو شیطان نے مجھے نادم کرنا شروع کر دیا اور کہا تجھ پر افسوس ہے، اور کہا تجھ پر افسوس ہے، کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے کا دودھ پی گیا؟ اب جب وہ آئیں گے اور دودھ نہیں پائیں گے تو تیرے خلاف ضرور دعا کریں گے جس سے تو ہلاک ہو جائے گا اور یوں تیری دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں میرے پاس ایک چادر تھی، جب میں اسے اپنے پاؤں پر ڈالتا تو سر ننگا ہو جاتا اور جب سر پر ڈالتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے۔ مجھے نیند نہیں آ رہی لیکن میرے دونوں ساتھی سو چکے تھے، انہوں نے وہ کچھ نہ کیا جو میں نے کیا تھا۔ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسب عادت تشریف لائے اور سلام کیا، پھر مسجد میں جا کر نماز پڑھی، پھر میں اپنے حصے کے دودھ کے پاس اور پھر اپنے حصے کے دودھ کے پاس تشریف لائے۔ برتن کھولا تو اس میں کچھ بھی نہ تھا۔ پھر آپ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، میں نے سوچا اب میرے خلاف دعا کریں گے اور میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ آپ نے یوں دعا مانگی اے اللہ جو مجھے کھلائے تو اسے کھلا دے اور جو مجھے پلائے تو اسے پلا دے۔ یہ سن کر میں نے چادر کو مضبوطی سے باندھا اور چھری لے کر چلا کہ جو موٹی سی بکری ہو اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کروں۔ میں نے دیکھا اس کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے اور سب بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے برتنوں میں سے وہ برتن لیا جس میں دودھ دوہتے تھے، میں نے اس میں دودھ دوہا حتیٰ کہ وہ جھاگ سے بھر گیا۔ پھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تو آپ نے پوچھا تم نے اپنا رات کے حصے کا دودھ پی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیے۔ آپ نے نوش فرمایا پھر مجھے دے دیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نوش فرمائیے۔ آپ نے پیا پھر مجھے دے دیا۔ جب میں نے جان لیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو گئے ہیں اور میں نے آپ کی دعا کو پا لیا ہے تو میں کھلکھلا کے ہنس پڑا اور ہنستے ہنستے لوٹ پوٹ ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد یہ تمہاری ایک بری خصلت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت تھی، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں بتایا؟ میں تمہارے 2 ساتھیوں کو بھی جگا دیتا اور وہ بھی اس میں سے پیتے۔ میں نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، جب یہ دودھ آپ نے پی لیا اور آپ کے بعد میں نے پی لیا تو اب مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی اور اسے پیے یا نہ پیے۔